اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے احوال کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت لڑکے تھے، اور یوسف علیہ السلام ذہین بھی تھے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام دوسرے بھائیوں کی نسبت ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، ان کو دیکھا کہ وہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس خواب کو نہ سمجھ سکے کہ کس طرح سے ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یہ عجیب خواب سنایا۔ کہا، اے ابا جی، بے شک میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ تمہیں برکت دے، تیری جو شان ہے وہ بڑی ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے، اور اللہ نے انعام کیا تمہارے دادا اسحاق پر، اور اللہ نے انعام کیا تمہارے پر دادا ابراہیم علیہ السلام پر، اور یقیناً وہ تم پر انعام کرے گا اور آل یعقوب پر بھی انعام کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، لوگوں کی طبیعتوں سے خوب واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آ جاتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ پس فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں میں سے یہ خواب کسی کو نہ بتانا، بلا شبہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے۔ اب بھائیوں کا حسد شروع ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے اپنی والدہ سے ایک دوسرے بھائی بھی تھے، ان کا نام تھا بنیامین، اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو بہت چاہتے تھے، ان دونوں جیسا کسی کو چاہتے ہی نہ تھے۔ مطلب پیار کی بات ہوتی ہے نا، اولاد ہوتی تو سارے برابر ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے دلی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کو۔ تو بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، یہ دونوں بہت انہیں پسند تھے۔ دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے حسد کرتے تھے، خفا ہوتے تھے، کہتے تھے ہمارے ابا جو ہیں وہ یوسف اور بنیامین کو کیوں چاہتے ہیں جبکہ وہ دونوں چھوٹے اور کمزور ہیں، ہم سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین جیسا پیار کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم طاقتور ہیں اور جوان ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے، انہوں نے خواب بھائیوں کو کیا سنا دیا، بھئی میں نے ایسے خواب دیکھا، اور جب بھائیوں نے خواب سنا تو بہت خفا ہوئے اور ان کا حسد جو تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب ہوا یہ کہ بھائی ایک دن مل بیٹھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور کہنے لگے کہ یا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کہیں دور زمین میں پھینک آتے ہیں، پھر ہمارے جو والد ہیں نا وہ خاص ان کی محبت ہمارے لیے ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا نہیں، بلکہ انہیں ہم راستے کے کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں، کوئی مسافر سے لے جائے گا۔ اور سب بھائی جو تھے وہ اسی بات پر راضی ہو گئے، فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آئے اور کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کی بہت فکر رہتی تھی، اور اپنے جانتے تھے کہ بھائی جو ہیں وہ اس سے حسد کرتے ہیں اور اس سے پیار نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو تھے وہ کھیلا کرتے تھے اور دور نہیں جایا کرتے تھے، بھائی اس بات کو بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے برائی کا جب ارادہ کر لیا اور انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے، آپ کس بات سے ڈرتے ہو، وہ ہمارے پیارے اور چھوٹے بھائی ہیں، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں اور بھائی ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ جائیں اکٹھے کھیلیں، کل آپ علیہ السلام اسے ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیں گے، وہ ذرا کھائیں اور کھیلیں گے، بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے اور یعقوب علیہ السلام بہت عقل مند اور بردبار تھے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں یوسف علیہ السلام کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم کہیں غافل رہو۔ انہوں نے کہا کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، اور اسے کیسے کھا سکتا ہے جب تک کہ ہم طاقتور اور جوان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ اب جنگل کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دی تو بھائی بہت خوش ہوئے اور جنگل کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کو جنگل کے کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام پر رحم
نہیں کھایا، اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بزرگ تھے، انہیں اپنے والد کا خیال بھی نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے لڑکے تھے اور ان کا دل بھی چھوٹا تھا، کنواں گہرا تھا، کنواں تاریخ بھی تھا، اور یوسف تنہا تھے، لیکن اللہ نے یوسف کو بشارت دی اور ان سے کہا کہ غم نہ کھاؤ، نہ ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری بڑی شان ہوگی، تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں ان کے لیے کہ انہیں جو ہے نا خبر تم ضرور دو گے۔ اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے؟ کسی نے کہا ہمارے والد کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ہم ان سے کہیں گے ابا جی آپ نے سچ کہا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا، کہنے لگے ہاں ہم اپنے والد سے کہیں گے اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ایک نے کہا لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی؟ بھی بھیڑیا تو کھا گیا، کوئی علامت بھی تو ہو، ابا کیا مان لیں گے واقعی بھیڑیا نے کھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی ہے خون۔ اب بھائیوں نے ایک مینڈھا لیا اور اس کو ذبح کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور اسے رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ہمارے والد جو ہے وہ ہماری بات کو مان لیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا ہم آگے نکل گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس پیچھے بٹھایا ہوا تھا، بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا اور اس کی قمیض کے ساتھ یہ جھوٹا خون جو لگا کر لائے نا، کہنے لگے یہ یوسف کا خون ہے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور بڑے بزرگ تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی بھی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ بھی دیتا ہے، اور یوسف کی قمیض صحیح سالم تھی اور خون میں رنگی ہوئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا جو قصہ ہے وہ محض من گھڑت بات ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا بلکہ یہ تو تمہارا قصہ گھڑا ہوا ہے اور بھیڑیے کا قصہ جو ہے وہ تم بنا کر جو لائے ہو یہ تو من گھڑت بات ہے۔ اچھا صبر کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت اچھا صبر کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں میں بھائی کے گھر کی طرف لوٹے، بھائی جو تھے وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا، بستر پر سو گئے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں، نہ بستر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور بھائی یوسف علیہ السلام کو بھول گئے اور سو گئے جا کے۔ یوسف علیہ السلام نہ سوئے اور نہ ہی کسی کو بھولے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف کو برابر یاد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کنواں گہرا تھا اور کنواں جو تھا وہ جنگل میں تھا اور جنگل رونا تھا، اور پھر یہ رات میں، اور رات بھی تاریک تھی اور اندھیری رات تھی۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ویکینڈ پہ ذکر کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔